نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہم کس طرح سے زندگی گزاریں اور کیا عمل کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور کس قسم کے اعمال سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس طرح سے ہم وقت گزاریں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی بھی قسم کی مشینری خریدتا ہے اور جب وہ خرید کے لایا ہے تو یقیناً اس مشینری کے استعمال کا طریقہ بھی وہ سیکھتا ہے۔ کوئی بھی مشین لے کے آتا ہے اپنے گھر میں تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی اسے جاننا ضروری ہے، اور اگر اس کے استعمال کا وہ طریقہ نہیں جانتا، نہیں سمجھتا تو بالآخر وہ اپنا نقصان کرے گا۔ جو چیز اس نے خریدی ہے اسے بھی یہ تباہ کرے گا اور اس سے وہ کامل طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ بالکل اسی طرح سے انسان سر سے لے کر پیر تک جو جسم ہے یہ ایک مشینری ہے۔ آنکھ اس کا ایک پرزہ ہے، کان اس کا ایک پرزہ ہے، دماغ اور سوچ اس کا ایک پرزہ ہے، دل اس کا ایک پرزہ ہے، ہاتھ اور پیر اس کے پرزے ہیں، زبان اس کا پرزہ ہے۔ یہ پورا کا پورا جسم اور یہ اس کی مشینری ہے، اور یہ جو نام لیے یہ سب کے سب پرزے ہیں۔ اب اس مشینری کو کس طرح سے استعمال کریں تو صحیح نہج پر ہم استعمال کر سکیں گے، ہم صحیح طرح سے اپنی اس مشینری سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ اس قرآن میں اس کے استعمال کے طریقے، اصول، زندگی گزارنے کے سارے سمجھائے گے۔ پھر ہم براہ راست قرآن مجید سے فائدہ حاصل کر کے اس بات کو سمجھ سکیں۔ شاید اس میں ہم غلطی کھا لیں، کہیں ہم سے غلطی ہو جائے، تاکہ اس غلطی سے ہم بچ جائیں۔ اللہ پاک نے اس کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب پر کیسے عمل کیا اور انہوں نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ ان کی زندگی کو میرے لیے، آپ کے لیے معیار بنایا ہے، ہمارے لیے ان کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے تو اب تیسری ایک مثال یہ ذہن نشین فرمائیے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتا ہے اور بار بار محبت کے دعوے بھی کرتا ہے، محبت کو جتلاتا بھی ہے، تعلق بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹا میری یہ بات مان لو، بیٹا کہے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، دوسری بات یہ مان لو، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تیسری بات یہ مان لو یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی دانا، کوئی عقل مند استاذ اور معلم جو کسی بچے کی تربیت کر رہا ہو اور وہ مخلص ہو اپنی تربیت میں، وہ روزانہ سبق دے کر بچے کو جاتا ہے، بیٹا میں کل آؤں گا آپ سے یہ سبق سنوں گا۔ کل جب استاذ آتا ہے، استاذ کی آمد سے پہلے اس بیٹے نے اپنی گلی کو بھی سجا لیا، راستے کو بھی سجا لیا، خوبصورت اس نے لائٹیں بھی کر لی، گھر بھی اپنا بڑا خوبصورت سجا لیا، اور آ کے جب استاذ صاحب بیٹھتے ہیں
تو استاذ پوچھتے ہیں بیٹا جو کام بتایا تھا وہ کام کیا ہے؟ نہیں، وہ کہے گا میں تو آپ کے لیے گلی بھی سجاتا رہا، پھول بھی بچھاتا رہا، لائٹیں بھی میں کرتا رہا، لیکن وہ کام مجھے موقع نہیں ملا، نہیں کر پایا۔ اچھا بھائی کل کر لینا۔ اگلے دن پھر جب استاذ آتا ہے، پھر اس کے لیے کل سے زیادہ رونق بنا دی اس نے، گلیاں خوبصورت کر دی ہیں، گھر بھی اس نے بہترین سجا دیا ہے، خاص خاص جوڑے بھی سب کو اس نے پہنا دیے ہیں، اور جناب گھر میں قوالی بھی لگا دی ہے اس نے۔ پھر استاذ پوچھتا ہے بیٹا وہ کام جو کل دیا تھا وہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ نہیں جی وہ کام تو نہیں ہو سکا، میں یہ کاموں میں مشغول تھا۔ تیسرے دن، چوتھے دن، ہر دن اس کام میں وہ بڑھ رہا ہے، لیکن جو فریضہ استاذ دے کر گیا تھا، جو ذمہ داری استاذ دے کر گیا تھا، وہ ذمہ داری اس نے ایک دن بھی نہیں نبھائی۔ اب اس بچے کو فرما بردار طالب علم نہیں کہا جائے گا، اس بیٹے کو فرما بردار بیٹا نہیں کہا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اگر پورا ہم نے نہ کیا، ہم نے سب کچھ کر دیا، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کر دیا، عقیدت کا اظہار بھی کر دیا۔ ابو لہب کو خوشی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، ارے بڑی خوشی منائی ابو لہب نے، کتنی خوشی ہوئی، اتنا خوش ہو گیا ابو لہب، اتنا خوش ہو گیا، چچا ہے میرا بھتیجا پیدا ہوا، میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اور میرا بھائی تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بڑا خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ خوشی کا اظہار کیا۔ کیسے خوشی کا اظہار کیا؟ وہ ایک باندی سویبہ جس نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، کہا جاؤ بڑی خوشخبری تو نے دی ہے، تجھے آزادی ہے، اس باندی کو آزاد کر دیا، عزت کا اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن جب 40 سال کے بعد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو ظاہر فرمایا، نبوت کو پیش فرمایا، پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسی ابو لہب نے سب سے پہلے مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، پیدائش پر خوشی منائی ہے، پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تباہ ہو گیا ابو لہب، ٹوٹ جائیں دونوں اس کے ہاتھ، ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب۔ رسول اللہ کی چچی ام جمیل ابو لہب کی بیوی، وہ بھی تباہ ہو گئی، وہ بھی برباد ہو گئی، اس کو بھی اس کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ یہ دونوں کے دونوں میاں بیوی جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کیا، آپ علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا، ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے آئے، نہیں کوئی جانتا دادا کا نام کیا ہے، پر دادا کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے ملک سے اٹھ کے آئے، رسول اللہ کے پیغام کو سینے سے لگایا، خباب رسول اللہ کے پیغام کو سینے سے لگایا، بلال نے رسول اللہ کے پیغام کو سینے سے لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جو سینے سے لگاتا گیا، آج دنیا اس کا نام عزت سے لے رہی ہے۔ آج ان کا نام لیتے وقت رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں، آج اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں، آج ہم صہیب نام رکھتے ہیں، آج ہم خباب نام رکھتے ہیں، آج ہم عمار نام رکھتے ہیں۔ آج ابو جہل نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں، آج ابو لہب نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ ہم ابو کے ساتھ ابو ہریرہ نام رکھ دیتے ہیں، ہم معاذ بن جبل نام رکھتے ہیں، لیکن آج ابو جہل کوئی نہیں رکھتا، آج جو ہے ابو لہب کوئی نہیں نام رکھتا، آج عتبہ عتیبہ شیبہ کوئی نام نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہیں کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ گو کہ آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، سب کچھ کیا، لیکن محمد رسول اللہ کا پیغام قبول نہ کیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام ہی ناکام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
کے ساتھ محبت، عشق اور تعلق کا جو تقاضا ہے، سب سے اول تقاضا، سب سے اول ضرورت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو پڑھنا، سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، احادیث مبارکہ کو پڑھنا اور سمجھنا، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی باہر سے کوئی پیغام لے کر آتا ہے آپ کے پاس، کسی بڑے کی جانب سے پیغام لے کر آتا ہے، وہ آ کے آپ کے گھر میں کہتا ہے میں فلاں کی جانب سے پیغام لایا ہوں، تو آپ کی عقل مندی اور دانائی کا تقاضا یہی ہے، آپ کہیں گے مجھے دکھائیے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیغام فلاں کی جانب سے آیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی جانب سے رسول بنا کر بھیجیں گے، اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آئے، کس کے نام؟ آپ کے نام، میرے نام، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے نام، تاجر کے نام پیغام ہے، تجارت کرنے والے کے نام پیغام ہے، دکاندار کے نام پیغام ہے، خریدار کے نام پیغام ہے، باپ کے نام پیغام ہے، اولاد کے نام پیغام ہے، شوہر کے نام پیغام ہے، بیوی کے نام پیغام ہے، سیاستدان کے نام پیغام ہے، ایک قیادت کرنے والے کے نام پیغام ہے، ایک رعایا اور محکوم کے نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا پیغام ہے، زندگی کے ہر طبقے، ہر شخص کے نام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ عقل مندی کا تقاضا پہلا، عشق رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، اس پیغام کو ہم پڑھیں اور ہم سمجھیں اور ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے پہلا کام، یہ ہے پہلا کام۔ پلٹ کر کبھی قرآن نہ دیکھا، پلٹ کر کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، پلٹ کر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کو نہ سوچا، یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا کلام لے کر آئے، اتنا بڑا قرآن عظیم الشان لے کر آئے، جس کے متعلق فرمایا اگر اس کو پہاڑ پر ڈال دیتے اور اتار دیتے، پہاڑ بھی اس کی ہیبت اور جلال اور اس کے وزن اور اس کے روب اور دبدبے سے ریزہ ریزہ، ذرے ذرے ہو جاتا۔ کیا اس پیغام میں سے سورۃ الفاتحہ بھی میں نے نہ سیکھی؟ کیا اس پیغام میں سے سورۃ الاخلاص بھی مجھے نہیں آتی؟ کیا اس پیغام میں سے سورۃ الکوثر کا مفہوم اور معنی بھی مجھے نہیں پتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے 40 باتیں بھی مجھے یاد نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون زندگی میں سے 40 حدیثیں بھی مجھے یاد نہیں ہیں؟ تو پھر میں کیسا امتی ہوں؟ پھر میں کیسے محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں؟ پھر میں کیسے عشق کا دعویٰ کر رہا ہوں؟ بیٹا، ابا جی آپ سے محبت ہے، باپ کی 10 باتوں میں سے ایک بھی یاد نہیں، باپ کے لائے ہوئے پیغام میں سے ایک بھی نہیں پتا، کیسی محبت ہے؟ تو اس لیے میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، پہلا کام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، آپ کی احادیث مبارکہ کو پڑھیے، سیکھیے، سیکھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں جو مجالس قرآن کو سمجھانے کی، قرآن کی تفسیر کی جو مجالس ہوتی ہیں، ان میں شریک رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو پڑھی جاتی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤں گا، ہر آدمی اس کتاب کو خریدے اور روزانہ ایک ایک صفحہ گھر میں پڑھو۔ بھائی کہیں سے تو شروع کرو، 6 جلدوں میں نہیں ہے، ایک جلد کی کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، آپ شروع تو کریں۔ علیکم بسنتی، بہت چھوٹا سا ایک مختصر سا کتابچہ ہے۔ ارے آپ کو بخاری پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو مسلم، ابو داؤد، ترمذی شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو یہاں سے تو شروع کریں، کہیں سے آپ آغاز تو کریں، آغاز تو کریں، اپنی زندگی بدلنے کی کوشش تو کریں۔ تو یہ 2 کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت طیبہ، آپ سیکھیں تو صحیح۔
جب یہ دو پڑھ لیں گے آگے آگے بڑھتے چلے جائیں، آگے بڑی بڑی کتابیں آئیں گی اور ان کو آپ سمجھیں گے، سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے، آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے آئے گا، پتہ تو چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کیا کیا دنیا کے اندر، کیسے آپ نے زندگی گزاری۔ اور میں عرض کر چکا ہوں، آپ کے پیغام، رسول اللہ کے پیغامات، آپ کے نام جو آئے ہیں وہ کیا پیغام ہیں، یہ سیکھنا ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، دو کتابیں میں بتا رہا ہوں کہ لے لیں اپنے پاس، اسوہ رسول اکرم اور ایک چھوٹا سا اور کتابچہ علیکم بسنتی، یہ لے لیں، گھر میں شروع کریں۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت اس میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ صبح بیدار ہوتے یہ کیا کرتے تھے، رات کو سوتے وقت اس طرح سے کرتے تھے، کھانا ایسے کھاتے تھے، آپ سوتے ایسے تھے، پانی ایسے پیتے تھے، تجارت ایسے کرتے تھے، سخاوت ایسی تھی، آپ کا معاف کرنا ایسا تھا، وعدے کا کیا نباہ ایسا تھا، ایک ایک بات اس میں درج ہے۔ یہ کتابیں آپ اپنے پاس رکھیں۔ پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام قرآن و سنت کو سیکھیں، یہ پہلا پیغام ہے، یہ عشق نبی کا پہلا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام، جو آپ سیکھتے چلے جائیں وہ آپ اپنے اندر سب سے پہلے یہ سر سے لے کر پیر تک جو اپنا جسم ہے، اپنی مشینری ہے، اس پر آپ نافذ کریں۔ ارے بھائی، ملک میں اسلام نافذ بعد میں آپ کریں، صوبے میں آپ اسلام کا نفاذ بعد میں کریں، آپ دنیا میں اسلام کا نفاذ بعد میں کریں، یہ 6 فٹ کے قدم پر، جسم پر تو اسلام کا نفاذ ہو جائے، اپنے گھر میں بیوی پر تو اختیار ہے، وہاں تو اسلام کا نفاذ ہو جائے، بچے پر آپ کا اختیار ہے، وہاں تو اسلام کا نفاذ ہو جائے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں وہاں پر تو اسلام کا نفاذ ہو جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھتے چلے جا رہے وہ عمل میں آنا شروع ہو جائے، آپ کے عمل میں، آپ کے گھر والوں کے عمل میں، بچوں کے عمل میں آنا شروع ہو جائے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تقاضا، یہ ہے آپ کی سیرت اپناتے جاؤ۔ کیا صحابہ کا مزاج تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کا مزاج تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اشاروں کو دیکھتے تھے، آپ علیہ السلام کی چاہت کیا ہے، آپ علیہ السلام کی تمنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، ایک شخص کا آپ نے مکان دیکھا، بڑا عالی شان بنا ہوا تھا، یوں لگا کہ مدینہ کے اندر جو باقی مکانات ہیں ان مکانات سے یہ زیادہ عالی شان بنا ہوا ہے، تفاوت، یہ بہت بڑا فرق ہے، اس لیے اتنا بڑا عالی شان آپ نے جو مکان بنا لیا، دوسرے لوگوں کے پاس اتنی حیثیت اور گنجائش نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ بتایا گیا یہ فلاں کا مکان ہے۔ چہرے پر کچھ ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس مسجد تشریف لائے، وہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن جو محبت بھری نگاہ سے دیکھا کرتے تھے وہ دیکھنا اس شخص کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا نہیں، بس جس کی کوئی بات ناگوار ہوتی تھی، نہ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خوبصورت تھی، جس کی بات ناگوار ہوتی تھی اعراض کر لیتے تھے، بہت زیادہ ڈانٹتے نہیں تھے، بس اعراض کر لیتے تھے۔ تو سمجھنے والا وہ بھی سمجھدار ہوتا ہے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں ناراض ہو رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، وہ وجہ ڈھونڈتے تھے، وہ تلاش کرتے تھے، پریشان ہو گئے، وہ شخص پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے بھائی کیا ہوا، کیا ہوا، میں نے کچھ کہہ دیا، ناراضگی، آج مجھے چہرہ انور پر وہ مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی ہے جو ہوا کرتی تھی۔ ایک عاشق کے لیے، ایک محبت کرنے والے کے لیے آج چہرہ انور سے وہ مسکراہٹ غائب کیوں ہے؟ تو بتایا ساتھیوں نے آپ کا مکان دیکھا، کچھ ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے اور جا کے اپنے بنے ہوئے مکان کو فوری گرا دیا، زمین بوس کر دیا، گرا دیا سارے مکان کو۔ آپ تصور کر سکتے ہو، آپ سوچ سکتے ہو اس بات کو، گرا دیا مکان، اور یہ نہیں کہ آ کے بتا دیا اور جناب اعلان بھی کر دیا مدینہ میں بھائی یہ مکان نبی اسلام کو ناپسند تھا میں نے گرا دیا، نہیں نہیں، چپکے سے گرا دیا،
پھر کبھی جب آپ علیہ السلام اپنی ضرورت سے پھر باہر نکلے، وہاں سے گزرے تو دیکھا وہ مکان تو نہیں ہے. پوچھا وہ وہاں مکان تھا، کیا ہوا؟ کہا ان صاحب نے گرا دیا. آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھ کر انہوں نے وہ مکان گرا دیا. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی تعلیمات ہیں، اشارے نہیں، کنائے نہیں، صاف صریح احکامات ہیں. یہ نہ کرو پھر بھی ہم کرتے ہیں، یہ کرو پھر بھی ہم نہیں کرتے. صاف نبی کا حکم ٹھکراتے ہیں. یہ کون سا عشق ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ صاف صاف فرمایا یہ تبلے، یہ گاجے، یہ باجے، یہ موسیقی کے آلات میں توڑنے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں ان کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج ہماری محفلیں سجی ہوئی ہیں تبلوں سے. یہ کون سا عشق ہے؟ آج ہماری محافل مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ چیز نہ ہو. تو یہ کون سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق ہے؟ یہ کیا محبت ہے میرے عزیز دوستو؟ یہ اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے. یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. ہم دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. بس اسی مثال کی کو پھر ذہن نشین کر کیجئے. پھر عرض کرتا ہوں، پھر دہراتا ہوں. استاذ کہتا ہے بیٹا سبق یاد کیا؟ نہیں استاد جی، میں نے تو آپ کے لیے گلی صاف کی تھی، میں نے تو آپ کے لیے تخت بچھایا تھا، میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو وہ کیا تھا. بیٹا ابا جی آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے، بیٹا بات جو میں نے کہی تھی وہ مانی؟ نہیں وہ تو میں نہیں مان سکتا، وہ میرے لیے مشکل ہے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ فرما بردار شاگرد نہیں ہے، یہ فرما بردار بیٹا نہیں ہے. تو دوسرا تقاضا عشق نبوی کا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے. ایک ایک سنت کو دیکھ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کیا ہی مزاج تھا سنتوں کی پیروی کا. جہاں سے گزرتے تھے نا، اچھا رسول اللہ یہاں سے کبھی گزرے تھے؟ اس راستے سے کبھی گزرے تھے؟ بخاری شریف میں آپ دیکھیے گا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہیں. یہاں بیٹھے، کیوں بیٹھے تھے؟ یہاں رسول اللہ بیٹھے تھے اس لیے میں بیٹھا. اچھا رسول اللہ اس ٹیلے کے نیچے بیٹھے تھے، ٹیلا تو نہیں ہے، چلو وہاں بیٹھ جاؤں تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت اور محبت ہو جائے. اس پتھر کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، چلو میں بھی تھوڑی دیر یہاں ٹیک لگا لیتا ہوں. یہاں آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، قضائے حاجت تو نہیں ہے، بس وہاں جا کے تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہو جائے. یہ ان لوگوں کا عشق تھا، یہ ان لوگوں کی محبت تھی. وہ چیزیں جن کو آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ یہ کرنی ہے، وہ تو کرنی ہے. جن کو نہیں بتایا تھا ان کے پیچھے بھی ایک ایک کر کے ان کے پیچھے چل رہے، تلاش کر کے چل رہے. اس سفر میں رسول اللہ گزرے تھے، کہاں بیٹھے تھے؟ مدینہ سے آپ حج کرنے کے لیے جب مکہ تشریف لے گئے، عمرے کے لیے کون سے راستے سے گئے تھے؟ کہاں بیٹھے تھے؟ یہاں بیٹھے تھے، یہاں بیٹھے. ہر جگہ تلاش کر کے عبداللہ بن عمر وہاں بیٹھ رہے رضی اللہ عنہما. اس لیے تو اللہ پاک نے یہ عزتیں عطا فرمائی. یہ ہے اتباع. اس کو کہتے ہیں عشق نبوی، اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت. اللہ اکبر. ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا، ہاتھ میں انگوٹھی تھی، انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور کہا یہ کیا جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. انہوں نے نکال کے انگوٹھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں رکھ لی، سامنے رکھ دی. آپ نے اس کو پیچھے پھینک دیا انگوٹھی کو. پھر آپ اٹھ کے چلے گئے. جب آپ چلے گئے اپنی حاجت کے لیے، لوگوں نے کہا بھائی اٹھا لو، سونا تو ہے نا، تیرے لیے جائز نہیں ہے، بیوی کو دے دینا گھر میں جا کے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، بیٹی کو دے دینا، کسی اور خاتون کو گھر میں دے دینا، تیرے لیے جائز نہیں ہے. عجیب جملہ کہا. ارے بھائی یہ سونا ہی تو ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ نگاہ پڑی، میں کیسے اس کو اپنے گھر میں لے جا سکتا ہوں؟ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت نبی کے ساتھ. آج ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں نا کہ کتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، کرنے کے کام دیے ہیں. ہاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جی بس کیا کروں، مجبوری ہے. جی بس کیا کروں. ہاں کرنی چاہیے، لیکن یہ لے اور کن کے بعد شیطان دروازے کھول دیتا ہے ہمارے لیے. لیکن میری مجبوری ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں بہنیں بھی میری بات سن رہی ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ سب نفس کے دھوکے ہیں.
قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ کو اسی کا مکلف بنایا جائے گا جس کے کرنے کی آپ کو طاقت ہے۔ رسول اللہ نے کبھی اپنی امت کو مشکل کام نہیں بتایا، وہی کام بتایا ہے جس کام کے کرنے کی امت میں سکت اور طاقت ہے، کبھی مشکل کام آپ نے نہیں بتایا۔ اس لیے دوسرا تقاضا یہ ہے عشق نبوی کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت پر عمل کرو۔ کون کون عزم کرتا ہے بھائی؟ آج اس مجلس میں طے کر لیں کہ آج سر سے لے کر پیر تک جو رسول اللہ کی سنتیں ہیں میں سجاؤں گا انشاءاللہ، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، گھر داخل ہونے میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر چیز میں، اور لباس میں، اور وضاقتہ میں، اور شکل و صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤں گا۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، تیسرا عشق نبوی کا تیسرا تقاضا یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ بھائی آپ کی تعلیمات کو عام کرو، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کے پاس پہنچتی ہے اس کو آگے پھیلاؤ۔ دانا اور عقل مند بیٹا وہ ہوتا ہے جو باپ کے پیغام کو آگے پھیلایا کرتا ہے، باپ کے نام کو روشن کیا کرتا ہے۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو پوری دنیا میں روشن کرنا ہے، آپ کے پیغامات کو آگے پھیلانا ہے، آپ کا ذکر نامی آئے، نامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے کہنا ہے۔ روزانہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، ذہن نشین کرنے کا ہے، دل و جان پر نقش کر لے اس جملے کو۔ فرمایا اگر پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک بندے کی جتنی سانسیں باہر آئیں، جتنی سانسیں اندر گئی، اتنی بار بھی اگر درود شریف پڑھتا ہے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ادا ہو سکتا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ درود شریف پڑھا کرو بھائی، کثرت سے درود شریف کا اہتمام کیا کرو، کم از کم روزانہ 500 مرتبہ پڑھو بھائی، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، 300 مرتبہ درود شریف پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتے رہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے اس کے پڑھنے سے یہ تمہارے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے غموں اور مصیبتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی مصیبتیں حل ہوں؟ تو آئیے درود شریف پڑھیے، یہ درود شریف کی برکتیں۔ کون انکار کرتا ہے درود شریف کا؟ وہ بدبختی ہوگا جو انکار کرے گا درود شریف کا۔ بھائی کون انکار کرے اس کا؟ اتنی فضیلتیں۔ فرما بخیل ہے ابخل البخلاء، بخیلوں میں بخیل ترین وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور میرے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود شریف نہ پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دنیا میں پھیلاؤ، آپ کے پیغامات کو دنیا میں پھیلاؤ، آپ کی خوبیوں کا چرچا کرو، آپ علیہ السلام کی صفات کو دنیا کے اندر پھیلاؤ، آپ کی سیرت کو دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ ہر مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو آدمی جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اپنے لیڈر کی خوبیوں کو کیسے پھیلاتا ہے، ہر مجلس میں بیٹھتا ہے، میرا لیڈر ایسا ہے، میرا قائد ایسا ہے، ویسا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ اللہ کی قسم جھوٹی تعریفیں کرتے ہو، سارا دن ساری رات اگر تعریفیں کرتے کرتے زبان تھک جائے تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کا حق نہیں ادا ہوگا۔ ان کی جو تعریف کرو گے وہ سچی تعریف ہے، ان کی جو تعریف کرو گے وہ حق تعریف ہے، وہ برحق تعریف ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اجاگر کرو، جو یہاں سے سنتے ہو گھروں میں بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ، بیویوں کو بتاؤ، خواتین کو بتاؤ، اور جہاں آپ کا حلقہ احباب ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچوں کو عام کرو۔ یہ تیسرا حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا، یہ تیسرا حق، تیسرا فریضہ۔ چوتھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا دیدار کرنے کا شوق اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش کی دعا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کا تقاضا ہے۔
ہر مسلمان کے دل میں ہو، یا اللہ کون سا وہ دن آئے گا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی زیارت کرائے گا، اپنے گھر کی زیارت کرائے گا، میں بیت اللہ کو دیکھنے جاؤں گا، عمرہ کروں گا اور حج ادا کروں گا، پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جاؤں گا، روزے کی جالیوں کو دیکھوں گا، گنبد خضرا کو میں دیکھوں گا، اور وہاں جا کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا دنیا کے کسی کونے سے جو درود شریف پڑھے گا فرشتے میرے پاس لے کر آئیں گے، میرے پاس آ کر روزے میں پیش کرے گا، میں وہ خود سنوں گا۔ ایک دل میں تڑپ ہو، یا اللہ وہ دن کب آئے گا میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا درود شریف جا کے سناؤں گا۔ یہ تڑپ رکھو اپنے دل میں، اور جو طلب رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام بھی کیا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے انتظام کیا کرتا ہے جو سچی طلب رکھے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کی یہاں شبیہ بنا لینا اور پھر اس کو یوں دیکھتے رہنا۔ میرا سوال یہ ہے، میں یہ سوال کرتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے، یہ جو شبیہ ہم نے بنا لی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ، جو گنبد خضرا مدینہ منورہ میں جہاں آپ آرام فرما رہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اس کی جو چھت ہے، کیا وہاں کی رحمتیں اور برکتیں اس میں آئی ہیں؟ آ سکتی ہیں بھائی؟ بولو بھائی، نہیں۔ اگر آئی ہیں وہاں سے ساری رحمتیں برکتیں یہاں آ گئی ہیں تو پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں رہی، پھر وہاں جانے کی ضرورت نہیں رہی، پھر وہاں جانے کی نہیں ضرورت رہی کہ رحمتیں تو یہاں آ گئی ہیں۔ اور اگر نہیں آئی ہیں تو پھر یہ عبث اور بیکار کام کیوں ہے؟ پھر آج بنایا کل اس کو اپنے ہاتھوں سے خود توڑ دیا، یہ کون سا ادب ہے؟ یہ کون سا ادب ہے؟ کیک بنایا اور اس کیک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نقش کیا، لکھا، اور آپ کے گنبد خضرا کی تصویر اور شکل بنائی، اور پھر چھرا کھونپ کر اس نام نامی میں چھرا گھونپنا، یہ کون سا ادب ہے بھائی؟ یہ کہاں کا ادب ہے؟ کہاں پڑ گئے ہم؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا تھا؟ کیا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا تھا؟ ارے 2 سال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، 10 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے، 12 سال حضرت عثمان کا دور خلافت ہے، 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ جب وہاں یہ سب چیزیں نہیں تھی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہم سب دنیا والوں کا عشق ملا لو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عشق نبی کے ساتھ ایک طرف ہو جائے، وہ عشق تمام عشقوں پر بھاری ہے، وہ بھاری ہے۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ کے پیغام کو سینے سے لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں پھیلایا۔ ایک بات آ گئی، کیا جذبات تھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، صرف وہ لوگ جو زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کرتے تھے اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کا دین مٹ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اے عمر، تجھے شرع صدر ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو، میں اللہ کی قسم اکیلے جا کر لڑوں گا۔ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، اللہ کی قسم ایک رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال میں جمع کرایا کرتا تھا، اگر اس نے ایک رسی دینے سے بھی انکار کیا، میں اس کے خلاف لڑوں گا اور تلوار اٹھاؤں گا۔ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جذبہ ہے کہ رسول اللہ کا دین نہ مٹے، رسول اللہ کا دین نہ مٹے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جانے کی طلب رکھنا، تڑپ رکھنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی تڑپ رکھنا کہ قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی امت کے نصف حصے کو جنت میں لے جاؤں، اور یا اللہ نے یہ اختیار دوسرا دیا کہ میں جس کو چاہوں سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں۔ میں سفارش والی بات کو اختیار کرتا ہوں، میں سفارش کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں جانے کا میں ذریعہ بن جاؤں۔ لیکن آپ نے فرمایا یہ میری شفاعت اس شخص کو ملے گی
جس کی موت اس حال میں آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ جو شرک پر مرے گا اس کی سفارش میں نہیں کروں گا۔ آج شیطان شرک میں مبتلا کرتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم محروم ہو جائیں، تاکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سفارش مبارکہ سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے۔ پہلا تقاضا آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا، آپ کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کو سیکھیں بھائی، یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کرنا، خود بھی گھر والوں کو بھی، سر سے لے کر پیر تک اپنی ساری زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تابع کرنا، یہ عشق نبوی کا دوسرا تقاضا ہے۔ عشق نبوی کا تیسرا تقاضا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کیا جائے، آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کا چرچا کیا جائے، آپ کا ذکر خیر جگہ جگہ کیا جائے۔ اور چوتھا تقاضا میں نے بتایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر جانے کی تڑپ ہو، آپ کی سفارش حاصل کرنے کی تڑپ ایک مسلمان کے دل میں ہو۔ اگر یہ باتیں ہیں تو یہ عشق نبوی کا تقاضا حل ہو رہا ہے، یہ عشق نبوی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو پھر ہمارے دعوے غلط ہیں بھائی، پھر ہمارے دعوے غلط ہیں۔ قیامت کے دن دعووں پر نجات نہیں ہوگی، اللہ کی قسم، نجات کا مدار دعووں پر نہیں ہے، عمل دیکھا جائے گا، عمل دیکھا جائے گا۔ جس کی زندگی جیسے گزرے گی قیامت کے دن اسی طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ جو جس حال میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جو کام کرتا ہوا مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جس طرح سے زندگی تھی اس کی وضاقتہ جو تھی، جو طرز زندگی اپنایا ہوا تھا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اور اس وقت زبان سے دعویٰ نہیں، وہاں عمل خود شاہد ہوگا، گواہ عمل ہوگا۔ ہاتھ بول رہے ہوں گے، آنکھیں بول رہی ہوں گی، کان بول رہے ہوں گے، پیر بول رہے ہوں گے، سب کے سب اعضاء گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ اس وقت کی ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے آؤ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف آ جاؤ۔ یہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد کا پیغام، یہی ہے۔ جو پیغام ہے اس پیغام کو لو۔ باقی آپ علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، میں تو یہاں تک کہوں گا بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ کیا، آپ کی پیدائش سے پہلے کے تذکرے کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہم تذکرہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں، ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی پہلے سے کرتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ ذکر کرتے چلے آؤ، اس لیے کہ ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی امت کو بتایا ہے۔ وہ عظیم الشان نبی ہے جس کی آمد سے پہلے اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ہر نبی جس کی آمد کی اطلاع اپنی امت کو کر رہا ہے، کتنی عظمت ہوگی۔ لیکن جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو آپ قبول کر لیں، دل و جان کے ساتھ قبول کر لیں، یہی نجات کا مدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد